حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں نا کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کا اندھیرا چھا گیا نا تو رآ کوکبا، انہوں نے نا تارا دیکھا، قال ھذا ربی، ستارہ دیکھ کے کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو، کیا یہ رب ہے؟ فلما افلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قالا لا احب الآفلین، کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چمکتا ستارہ تم نے اسے خدا کہا، اور جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے یہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے جو شام کو چڑھے اور سویرے ہو ہی نہ، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ چڑھا ستارہ تو فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو، جب ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والا، میری سوچ بڑی ہے، میرا معیار بڑا ہے، میں ڈوبنے والوں کو مانا، اسے کیسے خدا مان لوں جو ڈوب ہی جائے؟ پھر کیا ہوا؟ فلما رأى القمر، پھر انہوں نے چاند دیکھا، بازیگن چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو۔ فلما افلا، پھر وہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے پہلے سے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وہ چاند جو رات کو چڑھا اور سویرے ملا ہی نہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جس کو جب پکارو وہ پکار کو سنے، وہ میدان میں بھی سنے، وہ گھر میں بھی سنے، وہ اندھیرے میں بھی سنے، وہ روشنی میں بھی سنے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ جس کا دیا ہوا رزق ماں کے پیٹ میں بھی پہنچے اور اس کی دی ہوئی زندگی قبر میں بھی بندے کے ساتھ چلی جائے، قبر کے اندر بھی بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے خدا کی دی ہوئی توفیق سے، وہ رب ہے۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے انہوں نے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کیا اسے میرا رب کہتے؟ یہ تو بڑا بھی ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، اسے رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، فرمانے لگے لوگو میں بری ہوں اس سے جو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں، تو آپ پھر کیا ہیں؟ کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہنے لگے میں نے ہر باطل سے جدا ہو کے اپنا منہ اس رب کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا منہ اپنے رب کی جانب کیا، میں نے اپنی توجہ اس طرف کی ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نشاندہی کرتے، بتاتے کہ یہ جن چیزوں کو تم رب مانتے ہو یہ اس قابل نہیں ہے، اور آپ نے اس کے کئی مظاہر بیان کیے، کئی آپ نے ان سے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دے نہ نقصان دے، ان کے سامنے جھکتے ہو، نہ تمہاری آواز سنے نہ بات سنے۔ دنیا میں ڈھیر ساری بت پرستی ہے آج بھی، اور مسلمانوں کو حاجت ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو یاد کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل توحید کو وہ ازبر کریں۔ اقبال کہنے لگے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور کہنے لگے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہر مقام پر عقیدہ توحید کو بیان کرنے کی حاجت ہے، اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ وہ لوگ جو صرف اور صرف اور اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہی کی بنیاد پر نہیں، معاذ اللہ۔ وہ دیکھ لیں آپ جگہ جگہ بت پرستی ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں نے میلاد شریف کے موقع پر دوستوں سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالر، بڑے بڑے ایم فل کے مقالے لکھنے والے، ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے والے ایسے بیوقوف ہیں کہ خود جا کے کہتے ہیں بت خانے میں معاذ اللہ کہ ایک بت دے دو، رنگ یہ والا ہو، وزن اتنا کو ہو،
جگہ اتنی ہے، اتنی کو جگہ پہ پھیٹا آ جائے، اور پھر وہ گھر لے کے جاتے ہیں تو مرمت کرانے بھی لاتے ہیں، کہتے ہیں آنکھ نکل گئی دوبارہ لگا دو۔ کیسے بے وقوف ہو، اس کو معاذ اللہ خدا بنائے ہوئے ہو، جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ ہمارا رب ہے معاذ اللہ، اور تم اس کو مرمت کرانے لائے ہوئے ہو، اس کا رنگ اتر گیا اور رنگ کرانے لائے ہوئے ہو۔ میں آپ یقین کریں کبھی کبھی محو حیرت ہو جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں ہم لوگوں کو محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا تو بڑا مشکل تھا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو خدا نے رحمت کی ہے، پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوئے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی کہا بیٹا پڑھو بالغ الغلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہمارے ہاں تو لوریاں ہی حضور کی نعتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ملی، اس پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے سمجھدار کہلانے والے لوگ اڑے ہوئے